میں اس بات کو پہلے ایڈریس کرنا چاہتا تھا مگر عمران خان صاحب بہت بزی تھے ہماری سوسائٹی کے باؤنڈری والز توڑنے میں اور ہم لوگ کے گھر کی سیکیورٹی فینس توڑوانے میں سی ڈی اے کے تھرو. سو 2-3 دن ذرا اس میں میرے لگ گئے اور اس بات کو میں پہلے نہیں کر سکا. جو یہ اب لیٹ می کلیئر دس آؤٹ فرسٹ. نہ تو میں پی 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 کی سائڈ پہ ہوں، نہ میں مسلم لیگ کی سائڈ پہ ہوں، اور پی ٹی آئی کی تو سائڈ پہ بالکل بھی نہیں ہوں اور کبھی بھی نہیں تھا شروع سے. لائک I'm totally against Imran Khan since the beginning. I think he was an asshole and he is an asshole and he's proved to be an asshole. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مانسٹرز بنانے کا کیا شوق ہے مجھے نہیں پتا. They keep repeating history again and again and again and they never learn. پہلے بھٹو کو بنایا، بربادی کروائی، پھر نواز شریف کو بنوایا، اب انہوں نے عمران خان کو بنایا ہے. اب مانسٹرز یہ لوگ بنا دیتے ہیں اور پھر یہ سارے مانسٹرز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. پھر ان مانسٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور مانسٹر کریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو پھر تباہی مار دیتا ہے. تو یہ کب مانسٹر کریشن کی گیم ختم ہوگی مجھے نہیں پتا، مگر یہ ملک شروع سے اسی چیز میں پستا آ رہا ہے اور لوگ پستے آ رہے ہیں. اچھا، ابھی جو میرے لیے ٹپنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک پارٹی جلسہ کر رہی ہے، عمران خان نے کیا نہیں کیا اپنے ٹائم میں جب نواز شریف کی حکومت تھی، دھرنے، ڈس اوبیڈینس کی کالیں، فلاں فلاں، ہر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے مسلم لیگ کی حکومت کو گرانے کے لیے، توڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے they tried their level best, which is unfair to say in the least. اگر آج کل کے حالات میں اگر یہ لوگ وہ کام کرنا شروع ہو جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو پاکستان کا پہلے ہی کیا حال ہے. بہرحال میرے لیے جو پرسنلی ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ اگر مسلم لیگ ایک جلسہ کر رہی ہے یا اس کی بیٹی ایک جلسہ کر رہی ہے جا کے ایک چھوٹے سے شہر میں، ایک انون شہر میں، تو باتیں تو بڑی بڑی کی ہیں انہوں نے کہ جی ہم کنٹینر بھی دیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے. مطلب ترم خان ہمیشہ اس کو ترم خان بننے کا بڑا شوق ہے، فرعونیت جو ہے نا. مگر when it actually comes down where the hammer meets the metal، ٹھیک ہے، وہاں پہ جی ساری ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. باتیں بڑی بڑی کروا لو عمران خان سے کہ میں یہ بھی دے دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، جلسے سے روکا، اس کے بعد وہاں پہ تالا بھی لگایا، مگر جی یہ پانی پھینکنے والی جو پھر وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، ویسے پانی نہیں ہے، اور یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں گیلن ضائع کیے ہے جسٹ سو کہ وہاں پہ گیدرنگ نہ ہو. کتنی دفعہ مسلم لیگ نے ان کو بولا کہ جی سیکیورٹی رسک ہے، نہ کریں، مگر انہوں نے جا کے پھر بھی کیا. اور تم بغیر تو ناچے ہو پاکستانی قوم، تم لوگ گئے ہو، ٹھیک ہے، ناؤ اون اپ ٹو اٹ، ٹھیک ہے. ڈونٹ سے کہ او ہو فلاں فلاں فلاں. یو آر آل پارٹ آف دس فکنگ میس وچ ہیز بین کریٹڈ، ٹھیک ہے. ٹیک ریسپانسبلٹی. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، یو نو. اب یہ پانی پھینکنا، یہ کرنا، مطلب اتنی چیپ حرکتیں. اور تم لوگ کا پتہ نہیں جو پی ایچ ڈی ہے، پتہ نہیں کوئی گل کون ہے، وہ مجھے میٹرک پاس نہیں لگتا بندہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، جو اس کے ایٹیکیٹس ہیں بات کرنے کے، جو اس کا سٹائل ہے بات کرنے کا. ہی ڈزنٹ ایون ساؤنڈ لائک اے میٹرک ٹو می اینڈ ہی از کال، اور اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کہتا ہے وہ. مطلب جو بندہ اتنا پڑھ لکھ جاتا ہے نا، اس کے بولنے کا ایک رویہ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کل میں سن رہا تھا کہ ملک کے سارے تاجر ہڑتال پہ گئے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے کہتے ہیں ان کو سپوائلڈ، کہ یہ سپوائل ہوئے ہیں. تم لوگ کا پتہ نہیں دماغ خراب ہے پی ٹی آئی والوں کا، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ سپوائلڈ؟ یو تھنک دا تاجر برادری اور دا ہول تاجر جتنے پاکستان کے ہیں یا بزنس کمیونٹی، وہ سپوائل ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، دماغ خراب ہے تم لوگوں کا، پاگل ہو تم لوگ، پتہ نہیں. اوف، اینی وے، لیٹ می گیٹ بیک ٹو دس. اب I will start helping, and if PML
یا جس نواز شریف پارٹی وانٹ مائی ایڈوائس آئی گیو دیم مائی ایڈوائس. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس ریسورسز ہوں, فائنینشیل ریسورسز ہوں, اور انفارمیشن ہو, انٹیلیجنس ہو, تو میں پورا پی ٹی آئی کو ایک سائڈ پہ کر دوں, میں ان سب کی کمر توڑ دوں گا. یہ سارے مل کے بھی میرے مقابلہ نہیں کر سکتے. اینڈ اف یو فالو مائی ایڈوائس, اگر وہ آپ نہ بھی کریں تو فار می پرسنلی اٹس گونا ٹیک جسٹ اے فیو منتھس ٹو بریک دا بونس آف دا بیک بون آف پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. ٹھیک ہے, سب سے پہلا مسئلہ جو مسلم لیگ میں ہے, آپ لوگ اپنی جو بھی میڈیا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ این امیج از اے ویری امپورٹنٹ پرسپشن. ٹھیک ہے, فار دا پیپل. انہوں نے آپ کو امیج کے اوپر کرنا ہے, اس کے لیے ایک سینٹرلائز یونٹ بنتا ہے, جس طرح پی ٹی آئی نے بنایا ہے. انہوں نے ایک سینٹرلائز یونٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بات کرتا ہے دوسرا بھی وہ بات کرتا ہے, تیسری بھی وہ بات کرتا ہے. نمبر ون. سو آپ کی جو بھی بندہ میڈیا ہینڈل کر رہا ہے, یو آر ناٹ لیٹنگ ہم اور ہر ڈو دیئر جاب, اور دا پرسن از انکمپٹنٹ. ٹھیک ہے, دا وے ٹو ڈو اٹ از آپ سنک میں چلتے ہیں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ یو ہیو ٹو ٹیک, کہ آپ سنک میں چلیں. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ, کہ اگر آج یہ بات ہونی ہے تو اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. دا پیپل شوڈ بی ایلوکیٹڈ کہ ان لوگوں نے یہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی بات پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, یو ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی پوائنٹ. آگے چلتے ہیں. آئی گیو یو این ایگزامپل. ابھی پچھلے دنوں آیا تھا برٹن کے اخبار میں کہ جی پاکستان فوج نے جو فاٹا یا اس سائڈ کے لوگ ہیں بلوچستان پہ, ان پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں. وہ بھی برٹن کے اخبار میں آیا تھا, جس کے اوپر بہت احتجاج کیا آرمی نے, اور باقاعدہ کمپلینٹس فائل کی وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ بات پرنٹ ہو سکتی ہے جو غلط ہے, دین اگر آپ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جب 2005 میں مشرف بیٹھا ہوا تھا, آپ لوگ تھے ہی نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, سو اگر 2005 میں ایک چیز ہوئی ہے اور آپ پہ مطلب لوگوں کے انٹرویوز بھی ہو گئے ہیں جیل میں, یہاں پہ آپ لوگوں انٹرویوز بھی نہیں کرنے دے رہے, دے آر ٹرائنگ ٹو سپریس یو ان ایوری وے پاسبل. اٹ از ہیپننگ, ایوری ون کین سی کہ سپریشن ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اے لیول پلئنگ فیلڈ اینی مور. ٹھیک ہے, وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سسٹم کو بھی مینیپولیٹ کر رہا ہے, وہ اپنی فرونیت بھی چلا رہے ہیں, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب وہی بات, اسٹیبلشمنٹ ہیز کریٹڈ another monster. ٹھیک ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود اینڈ ہیز ٹو بی براٹ بیک انٹو دا کیج, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. بہرحال ابھی کے لیے دا مین امپورٹنٹ تھنگ از کہ وی ٹیکل دا سچویشن ایٹ ہینڈ, کہ کیا ہے. ڈے ٹو ڈے اٹس اے ویری ڈفرنٹ سیناریو, ہر روز ایک نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیلی میل میں یا جو بھی اخبار میں یہ بات آئی ہے, اسی کمر توڑنے کے لیے اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ ہم فوج کے ساتھ, یا آپ لوگ اس فوج کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ کریں. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ پھر وہ بھی خبر سچی ہے, ٹھیک ہے, تو پاکستان فوج بھی جھوٹی ہے. ٹھیک ہے, سو کریڈیبلٹی بنتی ہے اس بات سے آپ لوگوں کی. 2005 کی بات آ جاتی ہے, اس سے کریڈیبلٹی بنتی ہے آپ لوگوں کی. ان کا جھوٹ ایمفیسائز کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے اپنا پوائنٹ آگے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن میں ایک بہت میجر فرق ہوتا ہے جو عام بندے کو نہیں پتا, وہ پری اور پوسٹ کا ہوتا ہے. انٹیلیجنس از پری اینڈ انویسٹیگیشن از پوسٹ. ٹھیک ہے, چیز ہونے سے پہلے انویسٹیگیشن آتی ہے, چیز ہونے سے پہلے انٹیلیجنس آتی ہے, چیز ہونے کے بعد انویسٹیگیشن آتی ہے. ٹھیک ہے, I can't go into the nitty gritty details of it, مگر مثال کے طور پہ جس طرح یہ ہر بات پہ مانگتے تھے جی ریزگنیشن دو, میرے خیال سے 1 سال کے اندر جتنے ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں, میرے خیال سے شاید 5 سال میں نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک آدھ بندہ یا بلاول بھٹو کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے کہ بھئی اس کا دو, یا کوئی ایک آدھ بندہ کھڑا ہو کے شروع ہو جائے کہ جی اس کا ریزگنیشن, نہیں, ناٹ دیٹ. اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. آپ کی پوری پارٹی کو اکٹھا مانگنا چاہیے. دو کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے, سو واٹ یو ڈو از یو یوز دا سیم میڈیا اگینسٹ دیم. اور میں
ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یو شوڈ یوز دا میڈیا اگینسٹ دیم, یو شوڈ مینیپولیٹ دا سچویشن اگینسٹ دیم, مگر میں جھوٹ کے اوپر کرنے کو نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہے. یس مینیپولیشن کی میں بات کر رہا ہوں, یوزنگ اگینسٹ کی بات میں کر رہا ہوں, یس, مگر آن دا ٹروتھ. یہ لوگ ٹروتھ کو obscure کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اصل ٹروتھ نہیں دیتے, یہ اس کو چینج کرتے ہیں اپنے پرسنل وینڈیٹاز میں, جو اب سب کو نظر آ رہا ہے. اور مجھے جو لگتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے اور کنٹرول سے نکل چکا ہے یہ آدمی, اب ان سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا یہ. ابھی خیر میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, مگر کمنگ بیک ٹو اٹ, اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پی 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 کو اور نواز لیگ جو مسلم لیگ نون ہے, if you keep letting him do this, اگلا سٹیپ ہمیشہ وہ ایک اور بڑھ کے لے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو دباتا رہے گا, جتنی آپ اس کو ڈھیل دیں گے وہ آپ کو اتنا ہی دبائے گا. پرسنلی if I was handling it, میرے لیے کچھ مہینوں کی بات ہے, میں نے اس کی کریڈیبلٹی بھی عمران خان کی زیرو کر دینی ہے, میں نے پی ٹی آئی کی بھی زیرو کر دینی ہے, اور آئی ول میک شیور کہ یہ جتنے پی ٹی آئی میں لوگ گئے تھے, ٹھیک ہے, یا جو ہیں, وہ لوگ بھی بڑے پرومننٹ طریقے سے لوگوں کو پتا ہو, تاکہ آئندہ ان کے پاس کسی پارٹی میں نہ جانے کی سخت ہو, نہ ان کو کوئی لینے کو تیار ہو, اور ان کا ایک چہرہ سب کو نظر آئے کہ ایکچولی ہیں کیا. اٹس اے ویری وائڈ اسپریڈ سیناریو جس طرح ہوتا ہے پھر یہ. مگر بہرحال, سو ان دی اینڈ دا کنکلوژن یہ آ رہی ہے کہ ایک مانسٹر بن چکا ہے, اب اس مانسٹر کو کنٹرول کرنا ہے. ملک آہستہ آہستہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے, اور ایوری تھنگ از کمنگ ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. جو بیوقوف آدمی ہے, یوتھ لونز کہتا رہتا ہے ہم جی نوجوانوں کو پیسے دیں گے, وہ وہاں سے کاروبار کریں گے, وہاں سے پیسہ آئے گا تو وہاں سے ٹیکس دیں گے. پتہ نہیں, نہ اس نے کبھی زندگی میں کاروبار کیا ہے, نہ تو اس نے کبھی کوئی انجینئرنگ پڑھی ہے, نہ اس نے کی ہے, تو اس کو سمجھ میں آیا کہ کاروبار اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بزنس فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اگر کسی نوجوان لوگوں کو پیسے دینے ہیں بزنس کرنے کے لیے, جو ان سب کا شوق ہوتا ہے, اس سے بہتر ہے ان پیسوں کو تیلی لگاؤ اور کنویں میں پھینک دو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بزنسز نہیں ہوتے, اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. سو دا فرسٹ اسٹیپ ناؤ از ڈیمیج کنٹرول. ڈیمیج کنٹرول میں دا فرسٹ اسٹیپ یو نیڈ از یونٹی. جب مسلم لیگ میں اپنی یونٹی آئے گی, یو آل شوڈ سے ون تھنگ, اس کے ساتھ شروع ہوں, اپنا پراپر پلان بنائیں کہ کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. دیر شوڈ بی اے اسکیجول جس حساب سے جانا ہے. مثال کے طور پہ جو آپ کی ویڈیوز تھیں جج کی, یو پلیڈ اٹ ویری ویری رانگ, بہت غلط آپ نے اس کو چیز کو استعمال کیا ہے. کیوں؟ I'll explain it to you very fast. آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے آپ ایک اناؤنسمنٹ دیتے کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ آہستہ آہستہ روز اس بات کو کرتے, اور ایک ہفتہ اس کو بلڈ اپ کرتے, ٹاک شوز میں, اخباروں میں, اسٹیٹمنٹس میں بلڈ اپ کرتے رہتے. ایک ہفتے کے بعد آپ ایک ڈیٹ دیتے کہ ہم آج سے 4 دن بعد یا 5 دن بعد وہ ویڈیو منظر عام پہ لے کے آئیں گے سب کے لیے. ٹھیک ہے, پھر 5 دن اس کو اور بلڈ کرتے ہیں. اب آپ کو ایک ہفتہ پہلے کا مل گیا اور 5 دن آپ کو اور مل گیا, یعنی کہ 15 دن اب آپ کو مل گئے اس سچویشن کو اتنا بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ پورا ملک اس بات پہ ٹیون ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر آپ ان 15 دنوں میں اس کی اکمپلشمنٹس اور اس کے فیلیئرز کے بارے میں بات کرتے ہیں عمران خان کی, کہ اس نے کیا کیا تباہی مچائی ہے. ٹھیک ہے, ٹو پروو یور پوائنٹ, آہستہ آہستہ, ناٹ ٹو مچ, جسٹ اے لٹل, تھوڑا جس طرح نمک ڈالتے ہیں نا, ہاں اس طریقے سے. پھر اب 15 دن بعد آپ ایک دن پریس ریلیز کرتے یا پریس کانفرنس کرتے, اور وہی ویڈیو دکھاتے جو اس دن دکھائی تھی. اگر یہ آپ اس طریقے سے کرتے تو اس ویڈیو کا جو امپیکٹ ہونا تھا, جو جج والی پہلی ویڈیو تھی, اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہونا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے خود اس امپیکٹ کو اتنا سا کر دیا, امپیکٹ ہوا ہی نہیں, اٹ ڈڈنٹ میک اے ڈفرنس. آپ کی سیکنڈ ویڈیو بھی آ گئی تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑا. سیکنڈ ویڈیو میں پھر دوبارہ اسی سائیکل کو چلانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا بلڈ اپ کرتے, پھر اس بات کو ریلیز کرتے, پھر آپ ساتھ ساتھ پریس کانفرنس میں کہتے
کہ جو مین چیز آپ لوگوں نے مس کر دی اس میں. اب جب 15 دن بعد آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں یہ آڈیٹڈ, اور اس ویڈیو کو آڈٹ کرا لیتے ہیں آپ, کسی سے بھی کرا لیتے ہیں, ایک سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں کہ جی آڈٹ ہوئی ہوئی ہے فور لیگل پرپزز. تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک آڈیٹڈ ویڈیو ہے, فورینزک اس کی ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ دکھاتے ہیں, اس کا امپیکٹ 4 گنا اور زیادہ ہو جاتا. 15 دن کے بعد پہلے ہی بہت زیادہ تھا, 4 دن اور اس کے بعد 4 گنا اس سے بھی زیادہ ہو جانا کہ ابھی یہ تو آڈٹ بھی ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. The whole game is about outsmarting the other side, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ان کو آؤٹ سمارٹ کرنا ہے. تو جی اگر فورینزک بھی ہوئی ہوئی اور ویڈیو بھی آ گیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ, اب فلانی تاریخ کو ہم جائیں گے, اتنے بجے جائیں گے کیس فائل کرنے کے لیے کہ جی یہ غلط ڈیسیجن ہوئی ہے, یا ری ٹرائل کے لیے, یا جو بھی ہے, تو واٹ ایور دا لیگل پروسیس از, تاکہ اس دن تک دوبارہ پھر یہی بات چلتی رہتی اور میڈیا اکٹھا ہوتا, اس دن آپ کو فالو کرتا. جس طرح جلسے پہ نکلے تھے گاڑی میں اور لوگ, اسی طریقے سے آپ دکھاتے کہ آپ لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کورٹ جا رہے ہیں, جا کے ریویو پٹیشن یا واٹ ایور دا تھنگ ایز لیگلی اٹ از کالڈ, ری ٹرائل کے لیے آپ گئے ہیں دوبارہ. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اب آپ نے لوگوں میں ایک پریشر بنایا, ایک اپنی امیج بنائی, پی ٹی آئی پہ ایمنس پریشر ڈال دیا, عمران خان پہ ایمنس پریشر ڈال دیا, اور جوڈیشری پہ بھی ایمنس پریشر ڈال دیا, ٹھیک ہے. اینڈ غلط پریشر نہیں ڈالا. جو کہتے ہیں نا جوڈیشری کو پریشرائز کرنا غلط ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر صحیح بات پہ بات ہو رہی ہے, ہٹلر کے پاس بھی جوڈیشری تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت لوگ لیگلی مارے, دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ از رائٹ. ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ جی واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا نواز شریف کو صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ ٹرائل فرسٹ آف آل کسی ایک آدمی کو جیل کرا دینا, آئی واز سرپرائز کہ جوری بھی نہیں تھی, ایک آدمی واز دا ڈیسائڈنگ فیکٹر کہ کسی کو جیل میں ڈال رہے ہیں نہیں. آئی ایم ناٹ اے لائر سو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, بٹ نن دا لیس آپ کو آئی تھنک سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں میڈیا کے لحاظ سے کیا بات کر رہا ہوں اور کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. سو اٹ واز اے گریجول بلڈ اپ اینڈ اے گریجول پروسیس, اس طرح آپ لے کے جاتے. تو آخر میں جو آپ کا امپیکٹ ہونا تھا نا, بہت بڑا امپیکٹ آ جانا تھا, اور جوڈیشری کے اوپر بھی پریشر ہوتا کہ وہ آپ کی چیز لیتے اور آپ کو پھر جسٹس دیتے, ٹھیک ہے. بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کا پاور بہت کاؤنٹ کرتا ہے. سپریم کورٹ کل کو لیٹ سے یہ نہیں آرڈر دے گا کہ جی مثال کے طور پہ سارے اپنا مذہب ہندو میں چینج کر لیں, ٹھیک ہے. کیوں نہیں دے گا؟ دے سکتا ہے, کیوں نہیں دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ دے نو کہ وہ پورے ملک نے ڈنڈے لے کے باہر آ جانا ہے ان کو مارنے کے لیے, ٹھیک ہے. سو the viewpoint of people are also very important, and it does affect the ultimate decision جو بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے بنانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو میں نے اب تھوڑا سا آئیڈیا دیا ہے کہ ایک پراپر مینیجڈ میڈیا سیل کس طریقے سے کام کرتا ہے, اس کی افیکٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے. اور جس طرح یہ ابھی ریسنٹلی آج یا کل یہ بات کھلی ہے کہ جی شہباز شریف نے اور شریف فیملی نے یو کے 8 کے پیسے لیے ہیں, تم ڈائریکٹلی آرمی کو لانا چاہیے بیچ میں. کہ پچھلے دنوں تو پھر اگر آج انفارمیشن پی ٹی آئی کی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز ویٹ ہو کے آتی ہے, اس طرح نہیں آتی ہے, اسکرین ہو کے آتی ہے, یہ لوگ غلط کر ہی نہیں سکتے, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں, یو کے والے تو بس ہر چیز مطلب اٹ ہیز ٹو بی لیگلی ڈن اینڈ دس دیٹ. تو پھر آپ لوگوں کو کہنا چاہیے تب ٹھیک ہے, تو پاک فوج کے بارے میں بھی صحیح کہہ رہے تھے یہ کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں, زیادہ دیر پرانی بات نہیں ہے. آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے پھر اس بات پہ. جب آپ اس بات پہ سٹینڈ لیں گے تو پھر یہ بات نہیں آئے گی کہ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں, پھر فیئرنیس کی بات آئے گی, پھر جسٹس کی بات آئے گی کہ اگر ٹھیک ہے اگر ہمارے بارے میں یہ ہے تو پھر ان کے بارے میں بھی یہ ہے, اور آپ کی کریڈیبلٹی آٹومیٹکلی بنتی ہے اور ان کی میں خود ہی کچی ہو جاتی پی ٹی آئی والوں کی. سو دس از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ دیٹ آئی ایم گیونگ ٹو یو کہ کس طریقے سے آپ چیز کرتے ہیں. ابھی آپ 1-on-1 فائٹ نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا ایکسپیرئنس, یو ڈونٹ ہیو دی نالج, یو ڈونٹ ہیو دا اسکل سیٹ جو لیٹس سے کہ زرداری میں یا نواز شریف میں ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑے سالوں کا ایکسپیرینس ہے کہ کس سچویشن کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. بوتھ آف یو آر نیو، سو یو ڈونٹ ریلی نو کہ اس سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. بلاول کر تو رہا ہے بٹ اٹس لیفٹ رائٹ ایفرٹس سو فور، اٹس ناٹ کوآرڈینیٹڈ. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سارے مل کے کچھ کریں، نہیں، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جب بھی آپ نے اپنے اپوننٹ کو ہرانا ہوتا ہے، یو اسٹارٹ بائی اینالائزنگ. ٹھیک ہے، دا اسٹرانگ پوائنٹس اینڈ دا ویک پوائنٹس، دین یو پٹ یور فوکس آن دیم، دین یو میک اے ٹارگیٹ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. یہی ویڈیو والی چیز وہ سچ اے بگ تھنگ وچ وڈ ہیو ذلیلوفائڈ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، اینڈ دا ہول اٹ وڈ ہیو پٹ پریشر آن ایوری ون. اگر آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو آرمی پہ بھی پریشر پڑتا، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر پڑتا، جوڈیشری پہ بھی پریشر پڑتا، آپ لوگوں کا نام بھی زیادہ کلیئر ہوتا، عمران خان کی بھی کچی ہوتی، پی ٹی آئی کی بھی کچی ہوتی. ٹھیک ہے، سو نظر ثانی کریں اس مسئلے کے بارے میں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں.